السلام علیکم دوستو ماہ شعبان کا پہلا جمعہ آ چکا ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس میں آپ لوگوں کو بے شمار برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور ماہ شعبان کا پہلا جمعہ سبھی مسلمان بھائی بہنوں کو مبارک ہو۔ اللہ پاک اس ماہ شعبان کے پہلے جمعے کی برکتوں سے ہم سبھی مسلمان بھائی بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ ماہ شعبان کے پہلے جمعے کو کیے جانے والا ایک بہت ہی پیارا وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گا، جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی، آپ کی بیماریاں بھی دور ہوں گی، قرض سے آپ کو نجات ملے گی۔ شادی کے رشتے نہیں آ رہے تو اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ شادی کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کے کاروبار میں، گھر میں، رزق میں برکت آتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ آپ کی کوئی بھی دعا ہے تو اس ماہ شعبان کے مہینے میں اور جمعے کی رحمتوں اور برکتوں سے وہ دعائیں آپ کی قبول ہو جائیں گی۔ بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ 5 منٹ کا وقت نکال کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے، کہ ہر گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں، ہر انسان کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ان پریشانیوں کی وجہ سے وہ انسان کچھ آگے بڑھ نہیں پاتا ہے، کچھ کر نہیں پاتا ہے، اس کا دماغ نہیں چل پاتا ہے، کیونکہ پریشانیوں نے ایک دم آپ کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ آپ تھوڑا دماغ لگانے کی کوشش کرتے ہو کہ میں یہ کاروبار کر لوں، کہ یار میرے گھر میں خوشیاں آ جائیں، میرے گھر میں برکت آ جائے، تھوڑا سا دماغ لگانے کی کوشش کرتے ہو، لیکن پریشانیاں آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ ان پریشانیوں میں آپ اپنا دماغ نہیں چلا پا رہے ہو۔ اچھے کام کو بھی آپ، یعنی کہ جو کام آپ کی بس میں تھا، یعنی کہ جس کام کو آپ کر سکتے ہو، وہ کام تک بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو ماہ شعبان کے اس مہینے میں اور جمعے کے دن آپ اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی زندگی کی، اپنے گھر کی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ جو 3 مہینے ہیں سب سے زیادہ برکت والے، دیکھو ماہ رجب کا مہینہ تو جا چکا ہے، ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، اب ماہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا۔ تو ماہ شعبان کے مہینے میں جتنی برکتیں آپ سے لوٹ ملے لوٹ لو۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی زیادہ نمازیں پڑھو گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، جتنے زیادہ عمل کرو گے، جتنا زیادہ قرآن پڑھو گے، جتنا زیادہ پاک اور صاف رہو گے۔ دیکھو اگر آپ پاک صاف رہو گے تو اذان کی جیسے ہی کانوں میں آواز آئے گی آپ فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ گے، اور جو ناپاک ہوگا تو کتنی بھی کانوں میں آواز آئے تو وہ جائے گا نہیں، ارے میں ناپاک ہوں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، ارے میں ناپاک ہوں، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ ناپاکی سب سے پہلے اپنے جسم سے دور کیجئے۔ اگر آپ ناپاکی کو دور کر لیتے ہیں، آپ پاک رہیں گے، تو خود بخود جیسے ہی اذان ہوگی تو آپ کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ 5 منٹ تو ہی لگیں گے نماز پڑھنے میں، بہت 5 منٹ کا وقت ہے، نکال کے فوراً نماز پڑھ کر، اور وہاں پہ بیٹھ کر جو دعا مانگو گے انشاءاللہ وہ دعائیں بھی آپ کی قبول ہو جاتی ہیں۔ اور آج میں جو آپ کو دعا بتانے والا ہوں، یہ ایک ایسی دعا ہے جس کو پڑھتے پڑھتے آپ کو اپنے کاروبار میں، اپنی روزی میں، اپنے پیسے میں، اپنے گھر میں برکتیں آتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ اور اس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی کی پریشانیاں تو جائیں گی۔ آپ کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو قرض سے بھی انشاءاللہ آپ کو نجات مل جائے گی، اور اگر کوئی بیمار شخص اس کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، اس کو انشاءاللہ ان بیماریوں سے شفا ملے گی۔ تو وظیفہ کرنے کا طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ وظیفہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ پاک صاف ہو جائیے، پھر اس کے بعد وضو کی حالت میں آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا۔ اور ہاں ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر دشمنوں کی وجہ سے بھی آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، دشمنوں نے جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے، دشمن ہر کونے پر آپ کو پریشان کرتے ہیں، تو ان سے بھی نجات کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان دشمنوں سے آپ کو نجات ضرور ملے گی۔ اب میں آپ کو اس وظیفے کے پڑھنے کے 2 وقت آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2 وقت میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلا وقت جو ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عصر اور مغرب کے بیچ میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2 وقت میں نے بتا دیے، جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے یا پھر عصر اور مغرب کے بیچ میں پڑھ لیجئے۔ سب سے بیسٹ ٹائم وہی ہے کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں۔ آپ نے علماء سے سب سے سنا ہوگا کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں جو دعا مانگی جاتی ہے انشاءاللہ وہ پوری ہو جاتی ہے، تو زیادہ کوشش یہ کریں کہ عصر اور مغرب میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات دھیان رکھیں، اگر کوئی بیمار انسان اس وظیفے کو پڑھ رہا ہے یا پھر کوئی گھر کے اندر بیمار ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے، جیسے کہ ایک بوتل میں پانی لے لیجئے یا پھر ایک گلاس میں پانی لے کر اپنے سامنے رکھ لیجئے گا، اور خاموشی سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا کہ سب سے پہلے 3 بار آپ کو شروع میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ جو نماز میں درود پاک پڑھتے ہو وہ پڑھ لینا، اگر نہیں یاد ہے تو سب سے چھوٹا درود پاک میں نے آپ کے سامنے یہ لگا دیا ہے، اس والے درود پاک کو بھی دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہو، اس میں 2 درود پاک ہیں، ایک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 4 نام
بہت ہی پیارے 4 نام ہیں جن کو پڑھنا ہے آپ کو. یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو. یہ 4 نام میں نے انگلش، ہندی، عربی تینوں زبانوں میں لگا دیے. یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو. یہ چاروں ناموں کو ملا کر آپ کو پڑھنا ہوگا 100 بار. 100 بار جب آپ ان چاروں ناموں کو ملا کر پڑھ لیں گے تو یہ جو عمل آپ کو میں نے ابھی بتایا 4 نام آپ کو اللہ تعالیٰ کے پڑھنے، یہ دعا کی قبولیت کے لیے ہے. کوئی بھی دعا ہوگی انشاءاللہ ان ناموں کو پڑھنے کے بعد، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ وہ دعائیں آپ کی قبول ہوتی چلی جائیں گی. رزق میں بے شمار برکت کے لیے اور کاروبار میں بے شمار برکت کے لیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر بھی بے شمار برکت آئے، تو آج میں وہ دعا آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کو پڑھنے کے بعد گھر میں بھی برکت، کاروبار میں بھی برکت اور رزق میں بھی بے شمار برکت آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اس دعا کو جو آپ کی اسکرین پہ لگو ہوئی ہے نا، جو ابھی ہم نے پڑھ کر بھی آپ کو سنائی ہے، یہ صرف آپ کو 11 بار پڑھنی ہے. صرف 11 بار پڑھ لیجیے گا. جب دعا آپ پڑھ لیں گے نا تو جو پانی آپ نے اپنے سامنے رکھا تھا یا گلاس میں پانی رکھا تھا، اس پانی پر آپ پھونک دیجئے، یعنی کہ دم کر دیجئے، اور 3 سانسوں میں اس بیمار شخص کو پلا دیجئے جو بہت زیادہ پریشان تھا اپنی بیماری کو لے کر. انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے اور شعبان کے مہینے کی برکت سے اور جمعے کی برکت سے انشاءاللہ اس کی بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی. 3 بار آپ لوگ آخر میں بھی درود پاک ضرور پڑھیے گا. جب یہ عمل پورا کمپلیٹ ہو جائے تو 3 بار آخر میں بھی درود پاک پڑھ لیجیے گا. یہ شعبان کے مہینے میں جمعہ جو پہلا جمعہ پڑا ہے تو اس جمعے کو آپ کو یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فائدے ہیں. اتنے زیادہ فائدے کہ یہاں پر میں بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو یہ ویڈیو کم سے کم 10 گھنٹے کا بن جائے گا. اتنے زیادہ فائدے ہیں. تو میں نے مین جو فائدے تھے وہ آپ کو بتا دیے. تو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں پہلا جمعہ آپ کو مل چکا ہے، تو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ سارے مسلمان بھائی بہن ہمارے اس جمعے کو یہ عمل کر سکیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بغیر لائک کرے مت جانا اور ویڈیو کو شیئر کرنا. اگر اسی طریقے کے اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وظیفہ پاور چینل کو آج ہی سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لیجیے گا. چلیے دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے السلام علیکم.